اور اگر بات کریں تو تو ان کی بات غور سے سنے، گویا وہ کڑیاں ہیں دیوار سے ٹکائی ہوئی۔ يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہیں، وہ دشمن ہیں تو ان سے بچتے رہو، اللہ انہیں مارے کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں تو اپنے سر گھماتے ہیں، اور تم انہیں دیکھو کہ غرور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، ان پر ایک سا ہے تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہمیں فسق سے بچائے، اپنی نافرمانی سے بچائے، اور ہر طرح کی گمراہی سے بھی اللہ کریم ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو، آنے والی نسلوں کو محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں اہل بیت نبوت کے ایک عظیم چشم و چراغ کا، خاندان نبوت کا وہ عظیم ستارہ جو حضرت امام سجاد، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کا تارہ ہے، سیدہ مخدومہ کائنات کا کیوں نہ ہو یہ راج دلارہ، میری مراد حضرت سیدنا امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات ہے۔ حضرت امام محمد باقر کو باقر کیوں کہا جاتا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے اپنی مبارک زندگی جو ہے وہ گزاری ہے، اور کیا ان کا جو ہے وہ انداز تھا، کیا ان کا طریقہ کار تھا، اور ان کی سیرت کے اہم ترین پہلو وہ کون سے ہیں جنہیں آج ہم اپنی زندگی میں شامل کر کے خیر، بھلائی، عافیت، سلامتی اور کامیابی کو سمیٹ سکتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن ابھی ہم آپ کو پہلے پروگرام میں ایک کلام سنائیں گے، آئیے سنیے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ آج جو کلام آپ سننے جا رہے ہیں اس میں آپ کو بار بار درود پاک پڑھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے نعت رسول مقبول بھی سنیے اور درود پاک کے ورد میں شامل ہو جائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی،
جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیض جلیل خلیل سے پوچھو، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرکز میں بندوں کو تھپک کر، مرکز میں بندوں کو تھپک کر، میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں
فرماتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل پر ہم کو چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مژدہ رضا کا سناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، امام اہل سنت کا بہت پیارا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا ذکر بھی ہے، عظمتوں کا ذکر بھی ہے، عنایتوں کا ذکر بھی ہے، اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتیوں پر جو خاص کرم ہوگا اس کا ذکر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ ذی الحج کے مہینے کو حضرت امام محمد باقر سے بھی ایک جو نسبت ہے کہ آپ کا وصال با کمال، آپ کا جو انتقال ہے یہ 7 ذی الحج کو ہوا، تو اسی اعتبار سے 7 ذی الحج تو گزر گئی ہے، لیکن چونکہ مہینہ یہی ذی الحج کا ہے، لہذا آج ہم حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت اور ان کی شان پر جو ہے وہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ذکر اہل بیت، محبت اہل بیت ایک مسلمان کی زندگی میں کتنا میٹر کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار کی محبت سے ہمارا ایمان کامل مکمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے وہ ایمان کامل اسے حاصل نہیں ہوگا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ آپ کی اہل بیت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہے
وہ آپ کی ہر نسبت سے محبت کرے گا. کیا بات. اور یہ وہ نسبت ہے کہ جو سب سے قریبی ہوتی ہے. سبحان اللہ. جیسے ہمارے بچوں کا کوئی تذکرہ اچھے انداز سے کرتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور اگر ہمارے بچوں کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ہم خود اگرچہ کر رہے ہوں لیکن کوئی کرے تو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے کہ ہمارے بچوں کے بارے میں ایسی بات کیوں کی گئی ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بچے ہیں، اہل بیت اطہار، آپ کے گھر والے ہیں، تو ان سے محبت تو ہمارے لیے ضروری ہے. اور محبت میں اضافہ کی جو ہے وہ ایک صورت یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کریں، جیسا کہ الحمدللہ عز و جل امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ انہوں نے زندگی ایسے گزاری ہے کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ ان کی زندگیاں جو ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے. جیسے امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو انشاءاللہ مبلغین بیان کریں گے، لیکن ایک بڑی جو خصوصیت ہے، جو نمایاں خصوصیت آپ کہہ سکتے ہیں، وہ علم ہے. اور کیونکہ آپ علم کی بہت زیادہ معرفت بیان کیا کرتے تھے، باقر کا معنی چیرنے والا ہے، تو آپ احکامات الہیہ اور جو ہے وہ دینی احکام ہیں ان کی جو حکمتیں ہیں وہ بڑے صراحت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے، تو اس لیے آپ کا نام باقر مشہور ہو گیا. ویسے آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد کا نام جو ہے وہ زین العابدین علی ہے اور لقب جو ہے وہ زین العابدین ہے. اچھا، انہوں نے بہت سارے اساتذہ سے علم حاصل کیا، بہت سارے صحابہ اکرام کی ان کو صحبت نصیب ہوئی، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فقیہ مدینہ ہیں، ان کی صحبت انہوں نے پائی ہے. اور اس کے علاوہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو ہے وہ انہوں نے صحبت پائی ہے. اور یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امام باقر کے بارے میں بتایا، امام محمد باقر کے بارے میں یعنی خوشخبری سنائی اور کہا کہ ان کو سلام بھی کہنا. اس کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت امام باقر جو ہیں وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ کی نظر کمزور ہو گئی تھی، اور جب یہ حاضر ہوئے سلام عرض کیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون؟ تو کہا کہ محمد بن علی بن حسین بن علی. تو کہا اچھا آپ ہیں؟ اور کہا کہ مجھے تو آپ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی اور بتایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک آواز دی جائے گی کہ سید العابدین کھڑے ہو جائیں. تو حضرت علی بن حسین بن علی کھڑے ہوں گے، یعنی حضرت امام زین العابدین. اور پھر کہا کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اور اے جابر محمد کو میرا سلام کہنا. تو اب ایسی شخصیت کے جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا ہو تو ان کی عظمت کے کیا کہنے. یعنی اچھا، یہ سادات کے گھرانے میں ہیں، شہزادے ہیں، اور جو ہے وہ سب لوگ محبت کرتے ہیں. شہزادگی کے باوجود جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کا کتنا شوق ہے کہ صحابہ اکرام کے پاس جا کر جو ہے وہ علم حاصل کر رہے ہیں. صحابہ اکرام تو ان کے گھر آنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن جو ہے وہ آپ صحابہ اکرام کے پاس جا رہے ہیں اور علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور پھر ایسا علم حاصل کر رہے ہیں کہ پھر جو ہے وہ علم میں آپ نے اتنی بڑی شہرت پائی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، امام اعظم ہیں، تو آپ ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے اگر میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نہ جاتا تو پھر جو ہے میں ہلاک ہو جاتا. یعنی اتنی اہمیت جو ہے وہ دیتے تھے اپنے اساتذہ میں سے ان کو. اور آپ تابعی ہیں اور علماء نے لکھا کہ آپ بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے، مفتی تھے. تو اللہ پاک نے آپ کو علم کی ایسی دولت عطا فرمائی تھی. کاش ہمیں بھی جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے اور ہم بھی علم حاصل کرنے کی جستجو میں، کوشش میں لگ جائیں. انما العلم بالتعلم، علم تو سیکھنے سے جو ہے وہ آتا ہے. ایک جو بات سنی جاتی ہے صرف وہ یہ ہے کہ پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اس پر جو ہے آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں، پڑھنے میں رکاوٹیں تو آتی ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی جو والد گرامی ہیں، امام مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ،
تو آپ نے ایک رسالہ بھی اس سلسلے میں لکھا ہے اور فضائل علم کے نام سے، اور یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کیا ہے. اس کے اندر 10 ایسی چیزیں بیان کی ہیں جو علم حاصل کرنے میں رکاوٹ آتی ہے. ظاہر ہے کہ علم بہت بڑی دولت ہے، اور جب ہم علم حاصل کرنے کی طرف جائیں گے تو شیطان رکاوٹ تو ڈالے گا، اور شیطان کی طرف سے رکاوٹ ہوتی ہے، نفس کی جانب سے رکاوٹ ہوتی ہے، تو یوں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا. تو اب اس کا جو بھی اگر دل نہ لگے تو پھر اس کا علاج کرنا چاہیے. علاج یہی ہے کہ علم کے فضائل پڑھے جائیں. علم کی اہمیت جب اجاگر ہوگی تو علم حاصل کرنے کی طرف شوق بڑھے گا، اور علم حاصل نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں اس کو پیش نظر رکھا جائے. تو ویسے ہم نے جو ہے بچپن میں ہی ایک محاورہ سنا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہو جاؤ گے خراب. تو یہ بچوں کے اندر عام طور پر یہ جو ہے چیز چل رہی ہوتی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ علم حاصل کرنے کی جو عمر ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں علم حاصل کرنے کی جو عمر لکھی وہ 12-14 سال کا سے لے کر 18 سال کے درمیان کا یہ عرصہ لکھا کہ یہ وہ عمر ہے کہ جس میں علم حاصل کرنا کی ایک یعنی آپ یونیک قسم کی خوبصورت قسم کی جو عمر ہے وہ یہ ہے. تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو ہے وہ ہم علم حاصل کریں گے تو پختگی ملے گی. ویسے تو علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، لیکن عام طور پر عمومی طور پر بھی جو ہے وہ یہی عمر ہے جس میں جو ہے علم حاصل کیا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. دل نہ لگے تو دل لگانا چاہیے. واہ جی سبحان اللہ، کیا پیاری بات کہی آپ نے. اور کچھ کام جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں اور ان کو کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا. دوائی کھانے کا دل نہیں کر رہا لیکن کیا کرے، کیا ہوگا، کھانی پڑے گی. کام جیسے مثال کے بندہ جاب کہیں کرتا ہے، جانے کا دل نہیں کر رہا لیکن کیا ہے، جانا پڑے گا. بزنس ہے، آج دکان پہ جانے کا دل نہیں کر رہا لیکن کیا ہے، جانا پڑے گا. فیکٹری ہے تو آج جانے کا دل نہیں کر رہا لیکن کیا ہے، جانا پڑے گا. اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں بندہ دل تو نہیں کر رہا ہوتا لیکن چونکہ بندے کو اس کے فوائد کا پتہ ہوتا ہے اس لیے بندہ جاتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. تو یاد رکھیے جس طرح دنیا کمانے سے بندے کو پیسہ ملتا ہے، بندے کو دولت ملتی ہے اور اس سے بندہ مختلف چیزیں جو ہے وہ دنیاوی حاصل کر لیتا ہے، یوں ہی علم دین اللہ کی رضا کی نیت سے جب حاصل کیا جائے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ملتی ہے، اور اس سے جنت کے درجات میں بلندی کا سلسلہ کار ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے جو ہے بڑے پیارے پیارے ارشادات فرما رکھے ہیں کہ جو علم کے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا. اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں. تو اللہ کریم ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں علم دین سکھا رہا ہے، قافلوں کے ذریعے سے علم دین جو ہے وہ سکھا رہا ہے، اس طرح درس فضائل سنت کے ذریعے سے الحمدللہ رب العالمین علم دین سکھا رہا ہے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرائی اجتماع ہے، اس کے ذریعے سے علم دین جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے. مدنی چینل گھر پر آ کے بہت سارے اخلاق، آداب، احکام یہ ہمیں بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم اور دینی کام جو ہے وہ کرنا شروع کریں گے تو اس سے بھی اللہ نے چاہا تو علم دین کا ایک خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا. اور علم دین حاصل کرنے کے اندر ایک بڑی اہم یوں بولیے جو اس کی ایک برانچ ہے، جو اس کی ایک شاخ ہے، جس کا پہلو ہے وہ ہے کفن دفن کے حوالے سے علم کا ہونا. نماز جنازہ کا آنا، غسل میت کا آنا، کفن پہنانے کا طریقہ یہ بھی معلوم ہونا، یہ بھی اہم ترین علوم میں سے ایک ہے. ہم صرف یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے تحت ہی یوں سلسلہ کار رہا ہے، مجلس کفن دفن کے تحت بھی آنے جانے کا یوں ہوا ہے. دعوت اسلامی کے مبلغین الحمدللہ فی سبیل اللہ جو ہے یہ اب سروسز جو ہے فراہم کرتے ہیں، غسل میت دینے کے حوالے سے، کفن جو ہے وہ پہنانے کے حوالے سے. یہ پورا اللہ پاک کی فضل سے ایک جو ہے وہ سلسلہ کار ہے. تو ہم گئے اور میں کفن دیکھ کر حیران ہو گیا. یعنی یہ اللہ کا شکر ہوا کہ ہم نے کفن کیا کر لیا، پہلے دیکھ لیا. اگر وہ میت کو غسل دینے کے بعد کفن دیکھتے نا تو ایک نیا مسئلہ جو ہے نا وہ کھڑا دیتا. یعنی میت کو غسل دے دیا، اب کفن کیا اس کو پورا ہی نہیں آ رہا، انتظار کرنا پڑتا. جی 3 کپڑے ہونے چاہیے، اس میں 2.5 کپڑے ہیں اس کے اندر. یعنی یہ اس کا جو ہے نا وہ حال ہے. اب وہ 2.5 کپڑے کیا ہے اس پر میں تبصرہ کرنے کی اس پہ حاجت نہیں ہے. بہرحال
یوں ہی ایک اور جگہ پہ مجھے یاد ہے، وہ تو چلیں گھر میں ایک درزی تھا تو کام کیا ہو گیا وہ ہو گیا، وہ کفن یوں ہی بنا بنایا کفن جو ہے وہ لے کر کے آ گئے، لیکن وہ جب انہوں نے بھی کیا کر لیا، غسل میت دینے سے پہلے ہی غور کر لیا، تو جب پیمائش لی تو وہ کفن جو تھا وہ پورا نہیں تھا میت کو، تو وہ پھر باقاعدہ چونکہ وہ درزی گھر میں جب موجود تھا تو پھر وہ کپڑا منگوایا شہر سے، اور پھر جناب علی اس کو ساتھ میں کیا ہے اٹیچ کر کے وہ میت کے سائز کے مطابق اس کو جو ہے وہ بنایا گیا۔ تو یہ بڑے مسائل، یہ تو ابھی میں نے بات شروع کی ہے، اور اس کے آگے بہت سارے جو ہے وہ مسائل ہیں۔ طہارت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اور پھر غسل میت دینے کا ایک پورا طریقہ ہے، اس طریقے کا بھی کیا کرنا ہے، اس کا بھی خیال جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے۔ ایسے تھوڑی ہے کہ جیسے مرضی کر لیں، یوں نہیں ہے، دین اسلام نے ہر چیز کا طریقہ بیان کیا، تو یہ بھی ہمیں آنا چاہیے۔ تو ایک ماہ کے قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو یہ سیکھنے کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے جو غسل میت کا طریقہ سیکھا تھا، یہ جب ہم یہ بلوچستان کا علاقہ تھا سر، گھٹ بلبل، یہاں پر یہ خزدار کے مضافات میں واقع علاقہ ہے، یہاں پر تھے، قافلے میں سفر کر رہے تھے، غالباً یہ 12 ماہ کا سفر تھا میرا، تو اس میں جو ہے نا یہ یوں بولیے پریکٹیکل طور پر اس کو جو ہے وہ سکھایا گیا، تو یہ مجھے جو ہے نا وہ یاد رہ گیا ایک، اور اس وقت کا سیکھا ہوا ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، اللہ کی رحمت سے کیا ہے ابھی تک جو ہے وہ ذہن میں ہے اور چل رہا ہے۔ غالباً طارق بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی سلمان بھائی، آپ نے جیسے فرمایا مدنی قافلے کی برکت سے سیکھا، الحمدللہ اپنا بھی میں عرض کروں کہ قافلے ہی کی برکت سے، قافلے میں سفر ہی کی برکت سے سیکھا۔ اچھا ایک چیز اور ہے، ہم ترغیب دلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کا ذہن بنے، امیر علیہ سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، اس میں باقاعدہ پورا ایک رسالہ ہے غسل میت کے حوالے سے، تو بسا اوقات بندہ جب سنتا ہے ترغیب ملتی ہے، ذہن بنتا ہے تو پڑھتا بھی ہے، لیکن سلمان بھائی بعض چیزیں صرف پڑھنے کی حد تک جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوتی ہیں جب تک کہ بندہ پریکٹیکل نہ کر لے، عملی طور پر کرنا رہے۔ اچھا الحمدللہ قافلے کی برکت سے عملی طور پر ایک تو سکھایا جاتا ہے، پھر جب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں تو ایسے موقع میسر آتے ہیں کہ جہاں ریل میں غسل میت دینا ہو تو وہاں آپ شرکت کرتے ہیں، جو دے رہے ہیں، جو اس فیلڈ سے پہلے سے وابستہ ہیں، ان کے ساتھ جب اٹیچ ہوتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں آن دی گراؤنڈ سمجھے کہ اس وقت سیکھنے کو ملتی ہیں جو پڑھنے سے بس اوقات فوری طور پہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو الحمدللہ جیسے آپ نے کہا کہ کفن دفن جو مجلس ہے، تو اس کے تحت جو دعوت اسلامی خدمت کر رہی ہے ہم ملک پاکستان میں، تو یہ سلسلہ ہے ہی ہے، خبروں کے ذریعے سے ہمارے پاس مدنی خبروں میں سلمان میں دنیا بھر سے جب مناظر آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں، ان میں کہیں نہ کہیں جنازے کی خبر بھی آتی ہے، تو واقعی اس وقت دیکھنے والی کیفیت ہوتی ہے، کچھ غور کرتے ہیں کہ اس مقام پر کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے گا، اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہے، بہت سارے ذرائع آسانیاں جو ہمارے یہاں ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن وہاں معاون اور مددگار دعوت اسلامی بن رہی ہے، زندگی کے مبارک یعنی زندگی میں بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سبب ہے، اور بندے کے جانے کے بعد بھی اس کے ساتھ بھلائی کے لیے دعوت اسلامی کام، اور خود کفیل بھی کر رہے ہیں نا، سکھا بھی رہے ہیں بھی آپ سیکھ لیں۔ بالکل صاحب مجھے ایک بات یاد آ گئی، اب چونکہ عنوان چل نکلا ہے لہذا ہم اس پر کچھ 2-4 باتیں جو ہے وہ کر لیں۔ بچوں کو گرمی کی چھٹیاں بھی ہیں اور جو ہے نا وہ بچے چھٹیاں منا بھی رہے ہیں، تو یہ ابھی جو ہے وہ اگست تک سلسلہ کار جاری اور ساری رہنا ہے، اگست کی غالباً سٹارٹ تک، تو یہ چھٹیوں کو جو ہے وہ اپنا کمپریہنسو اس کا یوز کر کے 1 ماہ کے قافلے میں سفر کریں، آپ سفر بھی ہو جائے گا، علم دین بھی بہت سیکھنے کو ملے گا۔ میں وہ جو آپ کو بتانے والا تھا، ایک جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہوا، بچہ تھا، وہ باپ اور بیٹا جو تھے وہ دونوں مطلب یوں صبح نکلے اور انہیں ہٹ کیا کسی موٹر سائیکل نے، اور ہٹ اس صاحب ایسا کیا کہ وہ اس بچے کا جو ہے نا وہ سر، اس کا کھوپڑی اس کی کھل گئی، اس کی اور بالکل پنجابی میں کہتے ہیں نا تھے مر گئے، یعنی فوراً آن دا اسپاٹ بچے کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو گئی۔ بہرحال ہاسپٹل جو ہے وہ لے کر کے گئے، اور وہ انہوں نے جو پٹی وغیرہ کر کے جو بھی انہوں نے نظام بنانا تھا وہ بنا کر کے وہ کیا کر دیا، اس کو بھیج دیا، گھر پہ آ گئے۔ گھر پہ آئے، اب جب غسل میت کی باری آئی تو وہ چھوٹا بچہ تھا، یعنی اتنا بڑا بچہ نہیں تھا، چھوٹا بچہ تھا، میں حاضر تھا وہاں پر۔ تو اب جو اس بچے کے قریبی ایک عزیز ہیں، اب میں عزیز باقی اس کو مائنس کر لیتا ہوں چیزوں کو، تو وہ پاس بیٹھے ہوئے صرف رو رہے ہیں،
میں نے وہاں کسی کو کہا، میں نے کہا یا تو ان کو اٹھا کے بھیج دیں، اگر ان کا کام نہیں، انہوں نے ساتھ میں ہمارے شامل نہیں ہونا اگر، تو پھر ان کو بھیج دیں، ایسے خالی بیٹھ کے ادھر رونے سے کیا ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، نہیں کام جو کرنے کا ہے وہ کرنا نہیں، اور بیٹھ کے خالی کیا کر رہے ہیں ادھر رو رہے ہیں۔ تو یہ حال ہوتا ہے۔ میں یہاں ایک بات عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، جائیداد کا وارث اولاد، پراپرٹی کا وارث اولاد، پیسے کا وارث اولاد، اور جو کچھ ہے باپ کا وہ سب کس کا ہے؟ اولاد کا ہے، بیٹوں کا ہے، بیٹیوں کا ہے، اور جو وارث ہیں ان کا ہے۔ لیکن جو آخری رسومات کی ادائیگی کے حوالے سے جو اولاد کا یا اس طرح جو حصہ ہے وہ کس حد تک ہے، اس پر ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ دنیا بڑے رنگ بدلتی دیکھی ہے ہم نے۔ ایک جگہ پر یوں ہی تھا، اور وہ میت جو تھی وہ کولڈ سٹوریج میں تھی، ہم لوگ گئے وہاں پر بھی، وہ میت کو جو ہے وہاں سے لیا، ہم نے غسل دینے کے لیے جب وہ رکھا وہاں جو جگہ تھی، ہم نے کہا کہ آپ لوگ آئیں ساتھ میں، اس سے میت کو جو ہے وہ ایک بندہ آپ کا ساتھ میں ہوگا پانی وغیرہ ڈالنے کے لیے، تو اس سے میت کو تھوڑا انس ہوتا ہے۔ آپ یقین مانے صاحب انہوں نے کہا نہیں بس 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 کر دیں، آپ کر دیں، آپ کر دیں، آپ کر دیں۔ اللہ، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ پتہ نہیں کیا گھٹیا کام ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، جبکہ غسل میت دینے کے، کفن پہنانے کے بڑے بڑے فضائل ہیں، اس کے پورے اس کے ابواب ہیں۔ آپ دیکھیں، اچھا پھر وہ کفن بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، کفن بھی جو ہے وہ پہنا دیا، خوشبو بھی جو ہے وہ لگ گئی، اب میت کو جو ہے نا وہ شفٹ کیا ایمبولینس کے اندر، ایمبولینس میں بھی آ گئی، تب بھی وہاں پر بھی ان کا، یعنی وہ جو جس کے بولے میت کے جو عزیزوں میں کوئی بھی اس ایمبولینس میں کیا ہے وہ نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ میت گھر کے آگے پہنچی نا جی، یعنی ایمبولینس گھر کے آگے پہنچی اور وہ ڈگی کھلی، تو جتنے لوگ جنہوں نے ہاتھ بھی نہیں میت کو لگایا تھا وہ سارے یوں بولے امڑ کے آ گئے، جیسے پتہ نہیں اب مطلب کیا ہے۔ تو یہ دنیا یوں رنگ بدلتی ہے، ہیں قواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ اللہ عافیت عطا فرمائے۔ اپنی اولاد کو یہ اچھی چیزیں جو ہے وہ سکھانے کے لیے والدین کو انیشیٹو جو ہے وہ لینا چاہیے، قافلوں میں سفر کروائیں، دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ کرائیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی اولاد کو یہ علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، اور یہ احکام سیکھنے کا موقع ملے گا، اور جب اولاد ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی خیر اور اس کا فیض انشاءاللہ والدین دنیا میں بھی اللہ کے فضل سے پائیں گے، اللہ نے چاہ تو آخرت میں بھی پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چلیں اتنی ساری باتیں ہو گئیں، اللہ ہمیں امام محمد باقر کا صدقہ علم نافع کی خیرات نصیب فرمائے۔ میں چاہوں گا راشد بھائی آپ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی علمی وجاہت کے بارے میں کچھ ذکر خیر فرمائیں۔ جی، جیسے ماشاءاللہ رکن شورا نے بھی ابتداً گفتگو فرمائی کہ آپ کا جو ٹائٹل ہے باقر، اس کا اگر وجہ تسمیہ دیکھا جائے، یعنی یہ لقب آپ کا ٹائٹل جو ہے اس کی وجہ دیکھی جائے تو اس میں بھی علم کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، قرآن مجید کی آیات، نبی کریم علیہ السلام کی آیات سے ایسے علمی نکات اور اسرار و رموز بیان فرماتے تھے کہ آپ کا ٹائٹل، آپ کا لقب ہی باقر ہو گیا، جو علم کو چیرنے والا، یعنی علم کو مزید وسعت دینے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جا بجا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، اور تقریباً جن مقامات پر ذکر کیا وہاں پر آپ کے وصف علم کو بھی بیان فرمایا۔ امام علیہ سنت کا ایک تو اردو جو شجرہ ہے، جو شجرہ شریف میں پڑھا بھی جاتا ہے، اس میں آپ دیکھیں 5ویں نمبر پر امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آتا ہے، اور وہاں بھی امام علیہ سنت نے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں رب سے علم کی دعا کی ہے۔ یعنی وہ شعر یوں ہے کہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ تو یہاں پر آپ نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح امام علیہ سنت نے ایک عربی میں قصیدہ اپنا شجرہ تحریر فرمایا، اور اس میں بطور درود ان کا ذکر کیا ہے۔ یعنی یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے کہ غیر نبی پر جو درود ہوتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کا ذکر ہو تو طبعاً پھر غیر نبی پر بھی درود ہوتا ہے۔ اب امام علیہ سنت نے ایک عربی زبان میں طویل شجر طریقت مرتب فرمایا، جس میں مشائخ قادریہ کا سلسلہ ذکر ہے، تو وہاں پر امام علیہ سنت ذکر کرتے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا السید الامام محمد ابن علی الباقر،
کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، ہمارے سردار اور مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، ان پر سلامتی نازل فرما، اور ان کی برکت سے، ان کے صدقے میں، ان کے طفیل مولا سید امام محمد بن علی باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درود بھیج۔ اسی طرح امام اہل سنت کا ایک فارسی شجرہ ہے، یعنی اعلیٰ حضرت نے اردو زبان میں بھی شجرہ طریقت مرتب فرمایا، عربی زبان میں بھی مرتب فرمایا، فارسی میں بھی مرتب فرمایا۔ اس میں امام اہل سنت نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی وجاہت کا یوں ذکر فرمایا کہ باقرہ یا علم یا عالم سادات یا بحر العلوم۔ فارسی میں آپ دیکھیں جو حرف ندا ہوتا ہے، جس کو عربی میں یا کہتے ہیں، اردو میں لفظ اے کے ذریعے ہم یاد کرتے ہیں، تو عربی میں، فارسی میں یہ ہوتا ہے کہ نام کے آخر میں جو الف بڑھایا جاتا ہے وہ ندا کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اعلیٰ کا وہ شعر ہے، خسروا یعنی اے بادشاہ، لفظ وہ خسرو ہے لیکن الف کے ساتھ وہ ندا ہوئی، تو باقرہ اے امام باقر، یا عالم سادات اے سیدوں کے سادات کے عالم، یا بحر العلوم اور اے علم کے بحر بے کنار، از علوم خود بدفع جہل ما امداد کن، کہ آپ اپنے علوم کی برکت سے میرے جہل کو، میری جہالت کو دور فرمائیے اور میری امداد فرمائیے۔ تو امت کے بڑے بڑے اکابرین نے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمی فیضان لیا، جس میں سر فہرست امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے، اور پھر امام باقر کے جو صاحبزادے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو باقاعدہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت کا جو علم ہے اس کے آگے چل کے جو جانشین اور وارث بنتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ بنتے ہیں۔ اور یہ کہنا بالکل درست ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فقہ ہے وہ در حقیقت فقہ حنفی ہے، کہ یہ سارا فیض اہل بیت کی طرف سے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسبت رسول کی برکت سے علمی وجاہت بھی عطا فرمائی، اور روحانیت اور کرامت اور ولایت کے مقام میں بھی ایک روشن آپ کو مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کی ویسے کئی کرامات ہیں، ایک کرامت میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں بھی اس کرامت کو ذکر کیا، دیگر بڑے بڑے عارفین نے، اولیاء نے اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اور اس کا ایک مکروہ ارادہ یہ تھا کہ اس نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلانے کا کہا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ معاذ اللہ جیسے یہ میرے دربار میں آئیں گے تو ان کو میں شہید کروا دوں گا۔ تو اس ناپاک ارادے سے اس نے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں آنے کا کہا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی خوف و خطر، بالکل اطمینان اور وجاہت کے ساتھ آپ اس کے دربار میں پہنچے۔ اب جب دربار میں پہنچے تو معاملہ بالکل برعکس تھا، اس کا تو ارادہ تھا کہ میں ان کو شہید کرواؤں گا، اتنا ناروا سلوک کروں گا، لیکن وہ بادشاہ جو تھا بڑی عاجزی کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں کچھ اس نے کلمات کہے اور کچھ تحائف دے کر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیریت سے اپنے دربار سے رخصت کیا۔ اب جو درباری موجود تھے انہوں نے یہ معاملہ دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل خلاف واقع معاملہ ہوا ہے، یعنی تمہارا ارادہ کچھ اور تھا اور تم نے کیا کچھ اور۔ تو اب اس بادشاہ نے حقیقت کو واضح کیا کہ میں جب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دربار میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں دو شیر تھے۔ اب یہ ایک عالم غیب کا معاملہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان قدرت ہے۔ جس طرح ہم ظاہری طور پر سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں، پورے اس کے معاملات ہوتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی بندہ مومن کی ایک غیبی تائید اور نصرت ہوتی ہے۔ ہر مومن، ہر مسلمان کے ساتھ حفاظت والے فرشتے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے، ولایت کا مرتبہ بڑھتا ہے، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ حفاظت والے فرشتوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے رجال الغیب کے ذریعے، اور ایک روحانی ایک سسٹم ہے، اس پر اعتراض کرنے والے بس وہ اپنے عقل کوئی ماتم کریں، ورنہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں بھی صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی خصوصی حمایت ان کو حاصل ہوئی، اور یہ بس بعض لوگوں کے لیے یہ غیب کی چیزیں ظاہر کی جاتی ہیں تاکہ ان کے عقیدے میں مزید پختگی آئے، اور جو منکر ہے وہ اپنی اصلاح کرے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ جیسے ہی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں دو شیر تھے اور وہ دھاڑ رہے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم نے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف میلی نظر سے دیکھا، ان کو شہید کرنے کی جسارت کی، تو ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ تو ان کا خوف، ان کی ہیبت ایسی طاری تھی کہ میں اپنے اس مکروہ ارادے پر عمل نہ کر سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں اہل بیت کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جیسے علم کی آپ نے بات کی، کہ میں یہاں ایک بات ایڈ کروں گا ورنہ وہ تھوڑی بات تشنہ طلب جو ہے وہ رہ جائے گی۔
اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے غوث پاک کے بارے میں لکھا ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، اللہ کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. یعنی حضرت غوث پاک کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیوں نہ بانٹنے والے ہوں کہ آپ جس نبی کی اولاد میں سے ہیں، جو آپ کے والد ماجد جا کر کے بنتے ہیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہی بانٹنے والے تھے. اور آپ کیوں نہ جو ہے وہ قادر ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ با اختیار تھے. تو یہ فیضان اوپر سے کیا ہے، نیچے تک آ رہا ہے. جس طرح والدین کی نیکی جو ہے وہ نیچے اولاد میں ٹریول کرتی ہے، یوں ہی جو والدین کا جو نیکی کا اور خصوصیات کا ایک معاملہ ہوتا ہے، یہ بھی جہاں اللہ چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، ٹریول کرتا ہوا آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک غالباً کوئی یتیم بچہ تھا، وہ جو ہے وہ آیا، ابو جہل کے ساتھ ایک معاملہ تھا، اور ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا ارادہ رکھتا تھا. لیکن جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ اٹھ کے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی تو جب معاملہ ختم ہو گیا، چلا گیا، لوگوں نے کہا کہ تو ان کو تکلیف دینا چاہتا تھا، اور تو کھڑا ہو گیا اور سارا کام جو ہے نا سیدھا سیدھا کر دیا. کیا کر دیا؟ تو پھر اس نے کیا کہا راشد بھائی کہ میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے نا وہ ہیکل بیل جو ہے، یہ یوں لگے کہ میرے اوپر کیا ہے، اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا تو میرے اوپر کیا کر دے گا، حملہ کر دے گا. تو یہ اس وجہ سے پھر میں نے کیا کیا، کوئی کام جو ہے وہ خراب نہیں کیا. تو یہ اللہ کریم حفاظت فرمانے والا ہے، وہ جیسے چاہے حفاظت فرمائے، چاہے تو حفاظت کے اسباب دوسروں کو دکھائے اور چاہے تو کسی کو نہ دکھائے، لیکن جس سے حفاظت کروانی ہے اس دشمن کو دکھائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. مندی چلے کے ناظرین، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت. اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، مصطفیٰ ان کا خدا، اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت. اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان. آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا. میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میں
اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، کیوں ہو مایوس ہے فقیر، آؤ آ کر لوٹ لو، ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب و اہل بیت کا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اے خدائے مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ، مغفرت کر واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو، قرب جنت میں عطا اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو، واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، نور والے قبر میری حشر تک روشن رہے، نور والے قبر میری حشر تک روشن رہے، واسطہ تم کو شہا اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، نزع میں حسنین کے نانا کا جلوہ ہو نصیب، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، دے گناہوں سے نجات اور متقی مجھ کو بنا، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، دور ہو دنیا سے مولا یہ کورونا کی وبا، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، شاہ کی دکھیاری امت کے دکھوں کو دور کر، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، تنگ دستی دور ہو اور رزق میں برکت ملے، یا الہی واسطہ اصحاب و اہل بیت کا، یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا، شعر کو مدحت سرا اصحاب و اہل بیت کا،
असहाब अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, असहाब अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। फिदा का रूही या सिद्दीक, फिदा का नफ्सी या उमर, फिदा का आईनी या उस्मान, फिदा का कल्बी या हैदर, जानम फिदाए अहले बैत, जानम फिदाए अहले बैत। असहाब अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, असहाब अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। चलें जी, कलाम भी आपने सुन लिया और ज़िक्र हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम में जो है वो कर रहे हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर जितने बड़े आली घराने से आपका जो है वो ताल्लुक़ है और आपका जो नस्बी ताल्लुक़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये बुनियादी तौर पर खुद एक अजीम शर्फ की बात है कि जो सिर्फ अहले बैत नबूवत की अफराद को हासिल है। यानी सादात किराम जो सय्यदा मखदूमा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुबारक औलाद है, उनको जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब के साथ जो कनेक्टिविटी है, ये ऐसी ही अजीम बरकत है जो ना सिर्फ दुनिया में फ़ायदा देगी बल्कि अल्लाह के करम से आखिरत में भी फ़ायदा देगी। और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बयान फरमाया है। अल्लाहु 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم لشريعته نعمت کا خزینہ ہے مولا، گنجینہ رحمت ہے آقا، ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما ہے شریعت کے۔ اللہ 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 ساعتی الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے، اعجاز سے پتھر
بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس بخاری شریف۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمع اللہ بہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے عبادت کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا عیب سنائے گا۔ علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اس پر مطلع کر دے گا کہ اس بندے نے یہ کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کیا، یعنی لوگوں کو کوئی ایسی علامت مل جائے گی جس سے وہ سمجھ جائے گی کہ یہ شخص جو کام کر رہا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف یہ دکھاوا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہو گیا۔ اور ریاکاری کی تعریف کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ ریاکاری سے مراد یہ ہے کہ عمل کرنے والا اپنی عبادت سے مقصود غیر اللہ کی رضا حاصل کرنا کرے۔ عبادت سے مقصود تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ اپنی عبادت سے جو قصد کر رہا ہے وہ غیر اللہ کی رضا کا قصد کر رہا ہے۔ دیکھیے پروگرام درس بخاری شریف آج مدینہ منورہ میں شام 5:30 بجے اور پاکستان میں رات 7:30 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ بعض لوگ خطبہ جمعہ کے وقت صفوں میں گھس رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں 2 زانوں بیٹھ کر خطبہ سنیں، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے، دوسرے میں زانوں پر ہاتھ رکھے تو انشاءاللہ الکریم 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خطبے میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنیں تو دل میں درود پڑے کہ زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے۔ خطبے میں کھانا پینا، کلام کرنا یعنی بات چیت کرنا، اگرچہ سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بحالت خطبہ چلنا حرام ہے، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے کہ یہ عمل ہوگا، اور حال خطبہ میں کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ اللہ کریم ہمیں جمعہ کے دن خوب سے خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد کی حاضری با ادب نصیب کرے، اور خطبہ جمعہ میں ہمیں ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔
سویلز بلڈر کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہمارے لیے کافی اہم ہے اور صفدر مجھے اس کے لیے کچھ سوٹیبل نہیں لگ رہا. کیا مشورہ ہے تم دونوں کا؟ جی سر نہیں آپ پہلے اپنا فون دیکھ لیں. میٹنگ کا کیا ہے؟ ہم تو فارغ ہیں تو بعد میں بھی ہو جائے گی. کیوں نہ دے؟ سوری سر نیکسٹ ٹائم آئی ول بی کیئرفل. سر زیل جو ہے اس پروجیکٹ کے لیے یار تم پاگل تو نہیں ہو گئے تھے؟ وہاں بوس باتیں کر رہے ہو اور تم موبائل میں لگے ہوئے. اے میرے والد صاحب. جی بابا. ارے بیٹا فون تو اٹھا دیا کرو. جی بابا وہ اصل میں میٹنگ میں تھا. ارے بیٹا بہو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. تم کبھی سے گھر پہنچ رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ بابا ایسا کریں آپ ایمبولینس بلائیں اور ہاسپٹل پہنچے. میں بھی وہ آفس سے نکل رہا ہوں, میں ہاسپٹل پہنچا. سوری کاکا ذرا جلدی میں. کوئی بات نہیں. کاغذ لگی تو نہیں ہے؟ نہیں بیٹا نہیں لگی. چل اس بات پہ کافی بھی لا دیں. ہاں بالکل ابھی لے کے آتا ہوں بیٹا. موت سے بچاتا ہے, صدقہ رزق کے حلال میں برکت لاتا ہے, صدقہ پریشانیاں دور کرتا ہے. آشان مبارک ہو بیٹا, ہوا ہے. یا اللہ پاک تیرا شکر ہے. بیٹا تم نے تو خاندان کا نام روشن کر دیا ہے, ہمارے خاندان کو وارث مل گیا. الحمدللہ. میں امام صاحب کو کال کرتا ہوں کہ کان میں اذان دینے کے لیے نا. جی امام صاحب گھر پہ بیٹے کی ولادت ہوئی. بہت بہت مبارک ہو آپ کو کاشان بھائی. امام صاحب ایسا کیجیے کہ اس کے کان میں اذان دینی ہے تو آپ کا آنا. جی بالکل, پر جلدی آئیے گا امام صاحب. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بابا اس کو چھوٹے کو لے کے جائیں, میں امام صاحب کو چھوڑ کے آتا ہوں. پاپا ڈر گئے, پاپا ڈر گئے, پاپا ڈر گئے. آپ کی جتنی مسئلیں اسٹارٹ ہو گئی ہیں نا, اب آپ کی پڑھائی اسٹارٹ کرانی پڑے گی. ویسے تم نے اس کی اسکول کے بارے میں سوچا ہے؟ بابا میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جس میں دین و دنیا کی تعلیم نا ماڈرن میں دی جائے. ارے اس کو دیکھو یہ انگلی ڈال رہا ہے. کیا کر رہے ہو یار؟ یہ لو بیٹا آ گیا آپ کا اسکول. آج آپ کا پہلے دن ہے, بہت اچھا پڑھنا ہے آپ نے. صحیح بیٹا؟ یار اس پر تو وہ پکا شوگا. ارے یار تمہیں کیا ٹینشن ہے, تمہارے سر پہ تو مائی باپ کا ہاتھ ہے. نہیں یار, باس نے کہا تھا کہ عظیم بلڈر کی ڈاکومنٹیشن اس مہینے کسی بھی صورت کمپلیٹ ہو جانی چاہیے, لیکن ٹینشن نہیں لو یار, ہو جائے گا. السلام علیکم سر. سر میں دارالمدینہ سے بات کر رہا ہوں. آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. سر صبح تو دوائی پلا کے بھیجا تھا. جی سر, یہ صبح سے ہی کمزور دکھ رہا تھا. اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں قریب میں کلینک ہے, تو ہم آپ کے بچے کو وہاں دکھا دیں. جی آپ لے کر پہنچے, میں بھی پہنچتا ہوں. آپ کی ڈاکٹر کی فیس اور میڈیسن کے کتنے میں سب طے ہو چکی, آپ کی او پی ڈی کی فیس میں ہی شامل ہے. میڈیسن کے پیسے بھی شامل ہے؟ جی سر بالکل. اللہ جانے بابا ایان کو کیا ہو گیا, بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اچھا تم ایک کام یہ کیوں نہیں کرتے کہ اس کا روحانی علاج بھی کروا کے دیکھ لو, اس کو نظر بھی تو ہو سکتی ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میں چیک کرتا ہوں.
बाबा बाबा मुझे अपना फोन दे देंगे, मुझे कार्टून देखना है। अच्छा, आप पहले ये बताइए, आपने होमवर्क कर लिया? यस आई हैव डन। सारा कर लिया? यस। अच्छा, तो ऐसा करें, आप अपनी मैथ की कॉपी दिखाएं मुझे। वो तो मैंने नहीं किया। क्यों? वो क्यों नहीं किया? वो बाबा मैं बाद में कर लूंगा, अभी आप मुझे अपना फोन दे दे। नहीं बेटा, पहले होमवर्क देन कार्टून। बाबा प्लीज ना दे दे ना फोन। नहीं बेटा, पहले होमवर्क। बाबा प्लीज। अच्छा अच्छा, बैठो, मैं आपको लगा के दूँ। बाबा मैं खुद ही लगा दूंगा। नहीं नहीं बेटा, मैं लगा के दूंगा। 30 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर नहीं चाहिए। ओके ओके। अच्छे बच्चे सुबह उठकर टीथ ब्रश करते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं। यार वो अफवाह नहीं थी, खबर सही थी। सुना है कंपनी के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। अभी HR से आ रहा हूँ, इस महीने अलाउंसेस भी नहीं मिलेंगे। चलो यार मैं निकलता हूँ, मेरे अब्बा आज काफले में जा रहे हैं। अब्बा से बोलना कि कंपनी के लिए दुआ करें, क्योंकि अल्लाह की राह में दुआएं कबूल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दादा अब्बू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दादा अब्बू जब मैं स्कूल से यहाँ पर आ रहा था ना घर पर, तो मुझे अल्लाह के नाम के कागजात यहाँ पर रखे हुए दिखे। जब तुम नमाज के लिए जाओ, इन कागज को और 10 औरत के डिब्बे में डाल देना, ठीक है? अबे यार, इसमें भी रेफरेंस नहीं मिला, क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर इतनी रात को कॉल करने के लिए सॉरी, मगर हिस्ट्री का एक असाइनमेंट मिला हुआ था। मुझे आपसे सिर्फ इंग्लिश में इस्लामिक बुक्स की मालूमात चाहिए थी कि ऑथेंटिक इस्लामिक बुक कहाँ से मिलेगी। बेटा मैं आपको व्हाट्सएप पर लिंक शेयर कर देता हूँ, आप चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह हाफिज। अरे बेटा, आते वक्त तो मोबाइल छोड़ दिया करो, इससे रिस्क की बेउम्मती होती है। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, मैं आता हूँ इंशाल्लाह 1 से 1.5 घंटे में ऑफिस में। सही है? ओके सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। माशाअल्लाह, क्या बातें बड़े पूछ कर आ रहे हो। बाबा ऑफिस से फोन आया था, वहाँ पर उम्रे की कुरंदाजी हुई और इस मरतबा मेरा नाम निकला। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। पापा कब की टिकट है? बेटा अभी मालूम नहीं, ऑफिस आके फिर मालूमात लूंगा सारी, टिकट की कब होती है कब नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? थैंक यू। थैंक यू सर। शाहिद यार, तुम हर वक्त मोबाइल पर अपना वक्त ज़ाया करते हो, तो क्या फजूल की चीज़ें देखते रहते हो? भाई जो आएगा वही देखूंगा ना, आप सब ऐसा ही कंटेंट भरा हुआ है, तो क्या देखो भाई, जैसी चीज़ें देखोगे ये वैसे ही चीज़ें दिखाएगा। मैं तुम्हें एक वीडियो का लिंक भेजता हूँ, ये वीडियो देखो, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इबादत है, ये हमें बाकायदा टाइम स्केड्यूल के साथ लेकर चल रहे होते हैं। और उसी भाई कॉल आ रही है तुम्हारे फोन पर। एक तो यार समझ से बाहर, तुम्हारा फोन हर वक्त साइलेंट पे रहता है। क्लासरूम की वजह से किया था एक। हेलो, क्या? ठीक है अबू उसमें आ रहा हुआ, या दादा अब्बू का इंतकाल हो गया है। अबे रुको, ये मेरी बाइक ले जाओ, बस से जाओगे लेट हो जाओगे। ठीक है यार। और सुनो, बाइक रिजर्व पे पेट्रोल डलवा लेना याद से।
یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشان بھائی جی ابا نے بتایا تھا کہ ان کی طرف کچھ قرضہ تھا ظفر بھائی کا. ہاں کچھ لوگ اور بھی ہیں، ابھی سوئم گزر جائے پھر دیکھتے ہیں. یہ کہ دارالفتہ جا کے وہاں وراثت کے معاملات بھی دیکھ لیں گے. کاشم بھائی آپ نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ روانہ دے دیا؟ نہیں کل جاؤں گا انشاءاللہ. ویسے کاشان بھائی بابا کے اکاؤنٹ میں پیسے ایسے تو نہیں تھے نا؟ نہیں پیسے وغیرہ نہیں ہے بینک میں نے چیک کروا لیا. بھائی آپ لوگوں نے بابا کے سال ثواب کے لیے بھی کچھ سوچا ہے کیا؟ ہاں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم چاروں مل کے بابا کے نام کی ایک مسجد بناؤں گے. یہ بہت اچھا خیال ہے. جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے بابا کو بھی ثواب ملتا رہے گا. لیکن یار اس میں خرچہ بہت ہو جائے گا. جتنا ہوا اپنی استطاعت کے مطابق کر لیں گے. باقی میرا دوست ہے فضانے میں کے اسٹاف میں نا، کل جا کے اس سے معلومات دے لیتے ہیں. جو میں آ رہا ہوں. اس کا اسکول چینج کیا یا وہیں پڑھ رہا ہے ابھی تک؟ نہیں یار ابھی تک تو اسی اسکول میں جا رہا ہے، بس کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس کا اسکول تبدیل نہیں کرا سکا. آپ مجھے لنک دوبارہ سینڈ کر دیں، میں انشاءاللہ جلد اس کو وہاں داخل کراتا ہوں، کیونکہ یہاں یہ صحیح طرح پڑھ نہیں پا رہا ہے. ارے بھائی جان ایسا مت، یہ کہیں کہ وہ پڑھا نہیں پا رہے، کیونکہ ایسے بچوں کو پڑھانا ان کا کام ہی نہیں ہے. خیر میں آپ کو لنک سینڈ کر رہا ہوں، اس میں لازمی اس کو ایڈمیشن کرائیں. بھائی آ گئی یہ آج ہم بابا کے نام پر بنائی ہوئی مسجد میں پہلی نماز پڑھیں. بارش کی بوندیں بارش کی بوندیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام نتیجہ کیا نکلا. آج ہمارے ساتھ کون ہے، آئیے انشاءاللہ تعارف بھی لیتے ہیں. عبدالرؤف افضل عطاری. دعوت اسلامی میں کتنے سال ہو گئے تھوڑا یہ بھی معلوم کرتے ہیں. کافی ماشاءاللہ ان کے پاس ذمہ داریاں بھی ہیں. ایک دفعہ میں کسی مسجد میں کسی محفل میں گیا تو وہاں جب باہر آیا پروگرام ختم ہوا تو یہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے سٹال لگائے ہوئے تھے. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ مجھے نا کوئی اصلاحی کیسٹ چاہیے، کہ وہ اسلامی بھائی تھے، انہوں نے پھر مجھے ایک کیسٹ دی، اس کا نام تھا گانے بازی کی ہولناکیاں. اور اب ایک عرصے تک میں نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علی کا سنا، میں نے دیکھا نہیں تھا، دیدار نہیں کیا تھا، تو بڑی دل میں تڑپ تھی کہ اس ہستی کو دیکھنا چاہیے. تو پھر وہ الحمدللہ مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہو گیا، وہاں میں گیا، آپ بھی وہاں موجود تھے. کون سے سال کی بات؟ یہ 2005-06 شاید اس طرح کی بات ہوگی. تو وہاں پہ پھر جب میں نے دیدار کیا تو ماشاءاللہ اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے قلم میں بھی تاثیر ہوتی ہے، زبان میں بھی تاثیر ہوتی ہے، نگاہ میں بھی تاثیر ہوتی ہے. دیکھیے پروگرام نتیجہ کیا نکلا آج صبح مدینہ منورہ میں 9:15 بجے اور پاکستان میں صبح 11:15 بجے مدنی چینل پر. بزرگوں کا مدنی چینل، بزرگوں کا مدنی چینل. صلو علیہ اللہم صل
دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين رب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اب ہم آ چکے ہیں کوارٹر فائنل کی دوڑ میں. مقابلہ ہوتا جا رہا ہے اور ٹف. ٹیمز کی محنت ہے ان کی کامیابی کی ضمانت. سوالات ہوں گے مختلف انداز میں, کبھی زیارات مدینہ تو کبھی مقدس مقامات کو ہوگا پہچاننا. تو پھر دیکھیے پروگرام حاضر ہیں ہم, جس میں ہوں گی اسلام آباد اور ملتان کے ٹیمز آمنے سامنے انشاءاللہ 22 جون 2025 بروز اتوار رات 10 بجے براہ راست مدنی چینل پر. دین کا پیغام خبر ہے یہ عام. فیضان مدینہ فیصل آباد میں HR ڈپارٹمنٹ اور صوبائی نگرانوں کے مدنی مشورے ہوئے. دینی کاموں کی کارکردگی, تقرریت سمیت دیگر مسائل پر گفتگو کا سلسلہ رہا. نگران پاکستان مشاورت نے اسلامی بھائیوں کی تنظیمی اور اخلاقی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اہداف بھی دیے.
افریقی ملک سوازی لینڈ کے مختلف مقامات پر رکن شورا کی بزنس کمیونٹی اور دیگر عاشقان رسول سے ملاقاتیں۔ حاجی محمد اطہر اتاری نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ رکن شورا نے مسلمانوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے، بد اخلاقی سے بچنے سمیت دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ فیضان مدینہ اسلام آباد میں فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری اور حاجی غفور رضا اتاری نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ اراکین شورا نے شرکاء اجتماع کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی بھی کی۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عاشقان رسول کے دلوں میں اسلاف کی محبت کو تازہ کرنے اور علم دین کی روشنی سے منور کرنے کے لیے ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں عاشقان رسول کو اس ہفتے رسالہ تفسیر نور العرفان سے 105 مدنی پھول قسط 5 پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی، جس پر پڑھنے یا سننے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا گیا۔ غافلوں کا کام دنیا داروں کی دنیا یعنی مال و منصب کو دیکھنا اور ان کی دنیا یعنی دولت و اقتدار وغیرہ کی تمنا کرنا غافلوں کا کام ہے۔ دنیا کے مال و اسباب وغیرہ میں اپنے سے نیچے یعنی اپنے سے زیادہ غریب یا پریشان حال کو دیکھے۔ دین یعنی نیکیوں وغیرہ میں اپنے سے اوپر یعنی زیادہ نیک بندوں کو دیکھے۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ تفسیر نور العرفان سے 105 مدنی پھول قسط نمبر 5 پڑھ یا سن لے، اسے قرآن کریم کی تلاوت کا شوق عطا فرما اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ مبارک ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اپنے ناظرین کو بتائیں، خلیفہ امیر اہل سنت نے فیضان مدینہ کراچی میں عاشقان رسول سے ملاقات فرمائی، جن میں مختلف شعبات کے اسلامی بھائی، طلباء کرام اور مقامی عاشقان رسول بھی شامل تھے۔ حاجی عبید رضا اتاری مدنی نے اسلامی بھائیوں کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اتار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، ہم پہ رہے سایہ تیرا، اے خلیفہ امیر اہل سنت، اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ فیضان مدینہ فیصل آباد میں مختلف شعبات کے اسلامی بھائیوں کے الگ الگ مدنی مشورے ہوئے، جن میں دینی کاموں کی کارکردگی، تقرری سمیت دیگر مسائل پر گفتگو کا سلسلہ رہا۔ نگرانی پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اہداف بھی دیے۔ پنجاب کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں HR ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں نگران مجلس، صوبائی ذمہ داران اور شعبے کے دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ مدنی مشورے میں شعبے کی کارکردگی، کرنٹ تقرری رپورٹ، فیڈ بیک، شعبے کے مسائل و تجاویز، شرعی رہنمائی کے نظام کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی طرف سے ہونے والے سوالات کے جوابات دیے اور ان کی تنظیمی و اخلاقی رہنمائی بھی کی۔ آخر میں رکن شورا نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کی۔ فیضان مدینہ میں ہی ایک اور آن لائن مدنی مشورہ ہوا، جس میں اراکین شورا، نگران مجلس پاکستان مشاورت آفس، معاون نگران مجلس جامعۃ المدینہ بوائز، نگران مجلس مدرسۃ المدینہ بوائز، نگران مجلس شعبہ امام مساجد، نگران مجلس شعبہ فیضان مدینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ مدنی مشورے میں 2025 تراویح سنانے اور سماعت کرنے والے حفاظ کی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا۔ آئندہ سال کی پلاننگ، سابقہ حفاظ اجتماعات کا شیڈول 2026 سمیت دیگر اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے آئندہ کے اہداف بھی دیے۔ فیضان مدینہ فیصل آباد میں ہی صوبائی نگرانوں کا بھی آن لائن مدنی مشورہ ہوا، جس میں اراکین شورا، نگران مجلس پاکستان مشاورت آفس اور تمام صوبائی نگرانوں نے شرکت کی۔ مدنی مشورے میں صوبائی نگران جولائی 2025 پیشگی جدول کی ترجیحات، جولائی میں شعبہ عشر کے اطراف گاؤں ذمہ داران کا ڈویژن میں جا کر بالمشافہ مدنی مشورہ، 19 جولائی 2025 یاد رمضان و مدنی مذاکرہ اجتماع، UC وائز قافلہ اور اصلاح اعمال کے ذمہ داران کے تربیتی اجتماعات سمیت دیگر امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کی تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کی اور اہداف بھی دیے۔
खबर देते चलें आपको सरजमीन यूरोप से, जहां नीदरलैंड्स के सिटी अलमेरा के पाकिस्तान इस्लामिक सेंटर में होने वाले सुन्नत भरे इज्तिमा में मुख्तलिफ शोबाजात के आशिकान रसूल के दरमियान रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान करते हुए ईमान की अहमियत समेत सहाबा कराम और अहले बैत अलैहिमुर रिदवान की शान और अज़मत पर भी गुफ्तगू की। इख्तिताम पर मुलाकात का सिलसिला भी हुआ। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी अपने इस रिपोर्ट में। यूके से सफर करते हुए रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी की पहले यूरोपीय मुल्क जर्मनी आमद हुई और इसके बाद रुकन शूरा का यूरोपीय मुल्क नीदरलैंड सफर हुआ, जहां अलमेरा सिटी में कायम पाकिस्तान इस्लामिक सेंटर में सुन्नत भरे इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल समेत मुबल्लिगीन दावत इस्लामी की भी शिरकत हुई। जबकि रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया और खुलफाए राशिदीन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुसलमानों के पहले खलीफा हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, फर्स्ट खलीफ, और यही फजीलत में सबसे अफजल है। हजरत उमर फारूक के दूसरे खलीफा, उनके बाद उनका फजीलत में मकाम है। फिर हजरत उस्मान गनी तीसरे खलीफा हैं, और फिर चौथे मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम हैं। और इन चारों सहाबा की शान क्या निराली है, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत शेर है ना। जिस वक्त खिदमत में उनकी बू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। और मौला अली शेर खुदा की तो शान ये है, मौला अली चार यार में भी अपना मकाम रखते हैं और पंजतन पाक में भी आप जलवा फरमा हैं, तो उनसे भी बेहद हमें प्यार है। तो बहरहाल सब सहाबा से हमें तो प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा। इसी दौरान रुकन शूरा ने सहाबा किराम और अहले बैत अतहार अलैहिमुर रिदवान की शान और अजमत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, अच्छा यहाँ एक और बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस हमेशा याद रखिए, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानंद, माय सहाबा लाइक स्टार्स, इनमें से किसी की भी पैरवी करोगे, इफ यू फॉलो एनीबॉडी फ्रॉम माय सहाबा इकराम यू विल बिकम सक्सेसफुल, इह्तदैतुम, तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। नबी पाक की एक और बड़ी प्यारी हदीस है, आका फरमाते हैं जिसका मजमून है, मेरी आल, मेरे अहले बैत मेरी उम्मत के लिए कश्ती नूह की मानंद है, जो इसमें सवार हो जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो दो बातें बड़ी अहम हैं, अहले बैत को क्या फरमाया, कश्ती फरमाया, साहबा को क्या फरमाया, सितारे फरमाया। तो आला हज़रत कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। दौरान इज्तिमा रुकन शूरा ने शरका आशिकान रसूल का सिलसिला अलिया कादरिया रज़विया तारिया में दाखिल करके शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का मुरीद बनाया और दुआ करवाई। प्रोग्राम के इख्तिताम पर सलातो सलाम भी पढ़ा गया और शरका इज्तिमा आशिकान रसूल के रुकन शूरा से मुलाकात का सिलसिला हुआ। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी दावत इस्लामी के तहत इज्तिमात में शिरकत कीजिए और अजर व सवाब पाइए। यहाँ नीदरलैंड से ही मजीद एक और खबर दें आपको, जहाँ एम्स्टरडैम सिटी में मुख्तलिफ शोबाजात के आशिकान रसूल के दरमियान नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जिस दौरान रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने गुफ्तगू करते हुए नेकी की दावत आम की और इख्तिताम पर दुआ भी करवाई। तफसीलात मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी की इस रिपोर्ट में। यूरोपीय मुल्क नीदरलैंड्स की सिटी एम्स्टरडैम में बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल के दरमियान नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जिसमें दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने नेकी की दावत आम की और आलमी सतह पर दावत इस्लामी के तहत होने वाले दीनी फलाही कामों के हवाले से आगाही दी और इन्हें दावत इस्लामी के दीनी कामों में हिस्सा लेते हुए दावत इस्लामी के साथ मिलकर खिदमत दीन करने की तरगीब दिलाई। इस मौके पर रुकन शूरा ने ज़कात की बरवक्त अदायगी समेत अल्लाह पाक की राह में सदका और खैरात करने समेत दीगर नेकियां करने का ज़हन भी दिया। इख्तिताम पर रुकन शूरा ने दुआ भी करवाई। अल्लाह जिन भाई के घर आए हैं उनके घर पर रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा, इन्हें 5 वक्त का नमाजी बना दे, सुन्नतों का पाबंद बना दे, हमारे बाल बच्चों की खैर फरमा, पूरे घराने की खैर फरमा, हम सबको ज़वाल नेमत से बचा और जल्दी जल्दी हरमैन तय्यबैन की हम सबको हाज़री नसीब फरमा। उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा, सेहत अता फरमा। अल्लाह हमारे फराज भाई की वालिदा की मग़फ़िरत फरमा, दर्जात बुलंद फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी दावत इस्लामी के दीनी कामों में हिस्सा लेते रहिए और अजर व सवाब पाइए। अफ्रीकी मुल्क स्वाज़ीलैंड से आपको खबर दें, जहाँ मुख्तलिफ मकामात पर रुकन शूरा हाजी मोहम्मद अतहर अत्तारी ने बिजनेस कम्युनिटी और दीगर आशिकान रसूल से मुलाकातों के दौरान नेकी की दावत आम की और सुन्नतों की इत्तिबा में
اچھے اخلاق اپناتے ہوئے زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ تفصیلات سہیل اتاری کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک سوازی لینڈ کے مختلف مقامات پر بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سے رکن شورا کی ملاقاتوں اور نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے۔ ان مواقع پر رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرکاء عاشقان رسول کو نیک اعمال کرتے اور گناہوں سے بچتے ہوئے سنتوں کی اتباع و پیروی میں زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ اسی دوران مسلمانوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے، بد اخلاقی سے بچنے سمیت دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی اور دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کا ذہن بھی دیا۔ ان مواقع پر رکن شورا نے دعا کروائی اور شرکاء عاشقان رسول کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ فیضان مدینہ اسلام آباد میں فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری اور رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے سنت و بھرے بیانات کیے اور شرکاء اجتماع کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی بھی فرمائی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر G11 میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران مجلس بوائز اینڈ گرلز فیضان آن لائن اکیڈمی پاکستان بھر کے ناظمین، برانچ ناظمین اور صوبائی و ڈویژن ناظمین نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے احساس ذمہ داری کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کی تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے دینی کاموں کے حوالے سے بھی رہنمائی کی۔ نیز رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے بھی اسلامی بھائیوں کی تعلیم و تربیت، صحت و صفائی، کریکٹر بلڈنگ، سیلف اپروومنٹ سمیت دیگر دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ شرکاء کو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ لازمی دیکھنے کی ترغیب بھی دلائی۔ دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں نے سندھ کے شہر میرپور خاص میں قائم پریس کلب میں سینئر صحافی شوکت پنہور اور دیگر سے ملاقات کی۔ اسلامی بھائیوں نے شوکت پنہور کی عیادت بھی کی، جبکہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا، جس پر انہوں نے دعوت اسلامی کی دینی اور فلاحی خدمات کو سراہا، اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اٹلی سے آپ کو بتائیں، جہاں فرارا سٹی میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ہونے والے سیشن میں شریک اسٹوڈنٹس کی مبلغین دعوت اسلامی نے مختلف امور پر رہنمائی کی۔ دوسری جانب فیضان مدینہ بریشیا میں مرحوم محمد صدیق کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ ہوا، جبکہ مبلغین نے بریشیا کے مقامی قبرستان میں فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیا۔ مزید تفصیلات اویس اتاری کی اس رپورٹ میں۔ یورپی ملک اٹلی کے شہر فرارا میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور دیگر عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے مختلف امور پر اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کی اور اپنے تعلیمی اداروں میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ دوسری جانب اٹلی کے شہر بریشیا کے فیضان مدینہ میں مرحوم محمد صدیق کے لیے ایصال ثواب اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی کے سنت و بھرے بیان سمیت مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ ادھر بریشیا سٹی میں ہی موجود قبرستان میں حاضری دے کر ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی نے ایصال ثواب کرتے ہوئے دعا اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو افسوسناک خبر دیں گے امریکہ سے، جہاں انوار اتاری، عبدالخالق اتاری اور امجد اتاری کی والدہ قضاء الہی سے انتقال کر گئیں۔ نگران ناردرن امریکہ مشاورت نے نماز جنازہ پڑھائی اور مقامی قبرستان میں تدفین اور دعا و فاتحہ خوانی کی گئی، جبکہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں سنت و بھرا اجتماع بھی ہوا۔ مزید تفصیل یحییٰ اتاری کی اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں مقیم انور اتاری، عبدالخالق اتاری اور امجد اتاری کی والدہ قضاء الہی سے انتقال کر گئیں۔ شبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت مرحومہ کو اسلامی بہنوں نے غسل میت و کفن دیا اور مقامی قبرستان میں ہی نماز جنازہ کی ادائیگی کا سلسلہ ہوا، جس میں مرحومہ کے عزیز و اقارب سمیت مقامی عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ نگران ناردرن امریکہ مشاورت نے مرحومہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا گیا اور پھر مقامی قبرستان میں ہی مرحومہ کی تدفین کی گئی۔ اس موقع پر مرحومہ اور دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی بھی ہوئی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تدفین کے موقع پر اس طرح ترغیب دلائیے، عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاء اللہ الکریم اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجیے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے کہ یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے، اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، اور نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ دوسرے موقع پر مرحومہ کے ایصال
اصال ثواب کے سلسلے میں سنت برے اجتماع کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں عزیز و اقارب سمیت مختلف شعبات کے عاشقان رسول اور مبلغین دعوت اسلامی شریک ہوئے، جبکہ نگران ناردرن امریکہ مشاورت نے اصال ثواب کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے مرحومین کو اصال ثواب کرنے کا ذہن دیا اور اختتام پر دعا فاتحہ خوانے کا سلسلہ بھی کیا گیا۔ آپ کو دعوت اسلامی کے تحت افریقی ممالک میں قائم جامعۃ المدینہ کے برانچز میں ہونے والے 6 ماہی امتحانات کا احوال بتائیں، جس میں جامعۃ المدینہ کے مختلف کلاسز کے اسٹوڈنٹس نے شرکت کی اور نظم و ضبط سے تحریری امتحان دیا۔ مزید جانیں گے محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ممالک کینیا کے شہر ممباسا، تنزانیہ کے شہر دارالسلام کے علاقے چنیکا سمیت موزمبیق کے شہروں ماپوتو اور بیرا میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ انٹرنیشنل افیئرز کے تحت جامعۃ المدینہ کے برانچز قائم ہیں، جہاں طلبہ کرام کو علم دین کے نور سے روشناس کروایا جا رہا ہے اور یہ طلبہ کرام درس نظامی یعنی عالم کورس کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً پڑھائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے، جس کے لیے اسٹوڈنٹس تیاری کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے جامعۃ المدینہ کی ان برانچز میں دعوت اسلامی کے تحت 6 ماہی امتحانات کا سلسلہ ہوا، جس میں جامعۃ المدینہ کی مختلف کلاسز کے طلبہ کرام نے نظم و ضبط سے تحریری امتحان دینے کی سعادت پائی۔ جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے، جامعۃ المدینہ کی کیا بات ہے۔ ناظرین، آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی علم دین کے نور سے روشناس کروانے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیے اور اجر و ثواب پائیے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatuslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 19 جون کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواہ صحابہ۔ سورہ والضحیٰ میں ارشاد ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو ان قریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آج انشاءاللہ الکریم حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے نعتیہ اشعار کا بیان سنیں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں، غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شامل ہوئے تھے، 77 سال کی عمر پائی۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار لکھتے تھے فینا الرسول شہاب ثم یتبعہ نور مضیء لہ فضل علی الشہب، ہم میں ایسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو شہاب کی مانند تابع ہیں، ایسا شہاب کہ اسے منور کرنے والا نور اس کے پیچھے ہو، اس شہاب کو دوسرے شہابوں پر برتری حاصل۔ شہاب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی ناموں میں سے۔ دیکھیے پروگرام نعت خواہ صحابہ آج رات مدینہ منورہ میں 7:30 بجے اور پاکستان میں رات 9:30 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ جمعۃ المبارک کے لیے مسلمان وہ کوششیں کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں عام معمول میں کہ ایک تعداد ہے کہ جو اس حوالے سے ان کی کوششیں بہت کم ہوتی ہیں، یا یوں کہیں کہ ایک نارمل نماز کی طرح جیسے عام جانا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جب وقت ہوگا تو اس میں بھی ہم چلے جائیں گے۔ عہد مسلم اور ایک فریضے کے طور پر آدمی کو جمعے کے لیے کس طرح اہتمام کر کے اور کتنی دیر قبل اس کی کوئی کوشش اور صحیح کرنی چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے جمعۃ المبارک کی نماز کے حوالے سے بالخصوص سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان اہل ایمان اہل اسلام کے لیے ہے، تو اس میں بھی جو مخاطب ہیں اہل ایمان ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب جمعۃ المبارک کے لیے نماز کی ندا کر دی جائے یعنی اذان ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف یعنی کہ نماز کی طرف سعی کرو،
وَذَرُوا الْبَيْعَ اور کاروبار کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ایک ذریعہ معاش اس دن بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا حصول کیا جا سکتا ہے، کاروبار کھولا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب بھی اہل ایمان کو جو فرمایا ہے، اور اس میں جو حکم اللہ کی طرف سے 2 حکم آئے ہیں، ایک ہے جمعۃ المبارک کے لیے سعی کرنی ہے، یعنی اس تک پہنچنا ہے، چلنا ہے، جلدی کرنی ہے، چونکہ جمعۃ المبارک کی جو نماز کا وقت ہے یہ ایک ایسا وقت ہے کہ عام طور پہ لوگ کاروباری سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو بالعموم جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے جو ایک چیز آڑے آ سکتی ہے وہ ہے خرید و فروخت، کاروبار، تجارت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کی نماز میں بنیادی طور پر عملاً جو ایک رکاوٹ کی صورت بن سکتی ہے، یعنی کاروبار، اس کے ترک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور آگے یہ بھی فرما دیا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کاروبار کو چھوڑ دینا اور جمعۃ المبارک کے لیے سعی کرنا۔ پھر آگے یہ بھی حکم دے دیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز کی ادائیگی ہو جائے تو اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہے، رزق ہے، اس کے تلاش کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعۃ المبارک کی نماز سے پہلے بھی اگر کوئی کاروباری سرگرمیوں میں مصروف ہے، اب وہ چاہے آفس ورک کی صورت میں ہو یا خرید و فروخت، اس کی اپنی شاپ کھولی ہوئی ہو، یا کوئی اس طرح ریسٹورینٹ ہے، کھانے پینے کے معاملات چل رہے ہیں، تو ایسے موقع پہ جو بھی کاروباری سرگرمیاں ہیں چھوڑ دو اور جمعۃ المبارک کے لیے سعی کرنی ہے۔ تو اس معاملے میں اہل ایمان کو یہ توجہ دینی ہے، اور غفلت چونکہ ایک انسان ہونے کے ناطے طاری ہو جاتی ہے، تو ذالکم خیر لکم، بظاہر کاروبار کا چھوڑنا لگتا ایسا ہے کہ یار یہ کوئی گاہک اس ٹائم آ سکتا ہے، اب آدھا گھنٹہ لگے، 1 گھنٹہ لگے نماز میں، تو اس 1 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنا میں کما سکتا ہوں۔ تو گاہک بھیجنا کس کا کام ہے؟ گاہک کو آپ کی شاپ کی طرف بھیجنا کس کا کام ہے؟ اس کے دل کو آپ کی دکان کی طرف مائل کر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ کوئی بھی دکاندار کسی بھی گاہک کو پکڑ کے اپنی دکان پہ نہیں لاتا، اور ایک عام محاورہ بھی ہے کہ گاہک کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کس ٹائم آ جائے۔ تو اس لیے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گاہک کب آئے اور کب نہ آئے، تو اب ایک محض ایک خام خیالی میں اگر کوئی بندہ کاروبار کے کوئی آ سکتا ہے، بالکل جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، جب اذان ہو جائے گی خطبے والی، اس وقت میں کاروبار چھوڑوں گا اور اس وقت میں جماعت حاصل کروں گا، تو اس کو اتنی تاخیر کی اجازت نہیں ہے۔ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اسے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے، سعی کرنی ہے۔ اور اس سے پہلے جو فرمائے گئے اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ، کہ جب جمعۃ المبارک کے دن نماز کی پکار ہو جائے، یعنی اذان ہو جائے، تو اب یہ حکم ہے کہ اب آدمی کو بیٹھے نہیں رہنا، ذکر الہی یعنی نماز کی طرف سعی کرنی ہے، کاروبار چھوڑنا ہے۔ تو اب جب جمعۃ المبارک کے لیے پہلی اذان ہو جائے تو اب کاروبار کو ترک کرنے کا حکم ہے، دوسری اذان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ خطیب جب خطبے کی ابتدا کر دے اس کے لیے حکم نہیں ہے، پہلی اذان۔ تو جب پہلی اذان ہو تو کاروبار وغیرہ کو موقوف کریں اور جمعۃ المبارک کی ادائیگی کریں۔ جب جمعۃ المبارک کی ادائیگی کر لیں تو اب اپنے کاروبار کے لیے رزق حلال کی تلاش میں دوبارہ منتشر ہو جائیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، رزق جو آپ کے مقدر ملے گا، جو مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ آپ کو ضرور مل کر رہے گا۔ مسجد میں ہی جا رہے ہوتے ہیں تو مسجد کے باہر عام طور پہ کبھی کوئی سٹال لگا ہوا ہے، خوشبو ہے، مسواک ہے، ٹوپی ہے، تسبیحیں ہیں، تو یہ بھی اسی تجارت کے زمرے میں آئے گا۔ آیا آدمی مسجد میں ہے اور یہ چیزیں وہاں بھی خرید و فروخت کر رہا ہے اس طرح کی، تو اذان اول کے بعد یہ بھی منع ہوگا؟ اذان اول جب ہو چکی تو ایک آدمی اپنی شاپ چھوڑ کر نکل گیا ہے جمعے کے لیے، اب مسجد کے گیٹ پہ اگر اسٹال لگا ہوا ہے وہ خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے، مصروف ہے، تو جو حکم اس دکاندار کو تھا وہی حکم اس اسٹال لگانے والے کے لیے بھی صحیح، کہ جب اذان اول ہو چکی ہے تو اب اسے بھی اپنا کاروبار چھوڑنا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ سمجھیں گے ہم عطر لگا رہے ہیں، ہم
ٹوپی خرید رہے ہیں, نماز کا ہی اہتمام کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ کہ ہمیں غسل کرنا ہے, اسی طریقے سے عطر وغیرہ سے اپنے آپ کو معطر کرنا ہے, صاف ستھرے کپڑے پہننا ہے. جمعۃ المبارک کے لیے ایسا اہتمام ہم نے کرنا ہے. لیکن جو کاروبار ہے اس کے حوالے سے تو قرآن پاک کی واضح نص, واضح حکم موجود ہے, بذروا البیع. تو یہ حکم جس طرح ایک عام دکاندار کے لیے ہے تو ایسے ہی عطر, ٹوپی, تسبیح بیچنے والے, اسٹال لگانے والے کے لیے بھی یہی حکم ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ پہلے سے اسٹالز لگا لیں. صحیح. اور جب اذان ہو جائے تو اذان ہونے کے بعد انہیں بھی چاہیے اپنے کاروبار کو موقوف کر دیں, کیونکہ ان کا کاروبار جاری رکھنا یہ جمعۃ المبارک کے لیے جو سعی ہو رہی تھی, یعنی آدمی جمعے کا اہتمام کرتے کرتے مسجد میں جا رہا تھا, وہ رکے گا. تو اس کی ممانعت ہے. حتیٰ کہ فقہاء کرام نے اس آیت کریمہ کے تحت کہ چونکہ 2 حکم یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں, ایک تو جمعے کے لیے سعی کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, جلدی پہنچنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کاروبار ترک کرنا ہے. یہ 2 جب حکم قرآن پاک میں دے دیے گئے ہیں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر 2 آدمی ایک ہی کشتی میں بیٹھے بیٹھے, مثال کے طور پہ وہ جمعۃ المبارک کے لیے جا رہے ہیں, اذان اول ہو چکی ہے, وہ جمعۃ المبارک کے لیے جا رہے ہیں, یا اس کو ہم یوں لے لیں کہ 2 آدمی مل کر وہ کار میں آ رہے ہیں اور جمعۃ المبارک ہی کے لیے مسجد میں دونوں ہی, ایک بیچنے والے گاہک خریدار ہے, دونوں ہی کار میں بیٹھے بیٹھے سودا کر رہے ہیں. اس سودا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگرچہ جمعۃ المبارک کے لیے بھلے رش میں جا رہے ہیں تو کاروبار کرنے کی جب مطلقاً ممانعت آ گئی تو اب کاروبار کی اجازت نہیں ہے. اب یہ اجازت نماز جمعہ کی ادائیگی کرنے کے بعد پھر مسلمان کو اس کی اجازت ہوتی ہے کہ اب وہ کاروبار کرے. تو ان احکامات کی اگر ہم بجا آوری کریں گے, پیروی کریں گے, تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے کاروبار میں بھی برکت ہو. ماشاءاللہ. جمعہ مبارک, جمعہ مبارک. بہت کچھ یہاں سے سیکھا ہے, یہ بھی ماشاءاللہ یہاں سے ہی ملی ہے. یہاں پر بہاریں ہی بہاریں ہیں, بہت ہی روحانی ماحول ہے یہاں کا, سکون ملتا ہے. دنیا کے معاملات سب چھوڑ کر ہم آتے ہیں. تلبینہ کے فائدے کیا کیا ہیں؟ یہ بہت ہلکی غذا ہے, زود ہضم ہے, اکثر بیماروں کو دیا جاتا ہے. یہ پیٹ میں بوجھ نہیں کرتا, دل کو قوت بخشتا ہے. سافٹ ڈرنک ذائقہ یا صحت کا خطرہ؟ سافٹ ڈرنک سے وزن بڑھتا ہے, بدن کا موٹاپا آتا ہے. سافٹ ڈرنک میں چینی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو غیر ضروری کیلوریز کا باعث بنتی ہے. کیلشیم کے اخراج کو بڑھا دیتا ہے, کیلشیم کو یہ تباہ کرتا ہے, نکالتا ہے, جس سے ہڈیوں کی کمزوری ہو سکتی ہے. انسان پر زندگی کے کسی مرحلے میں صدمات آئیں تو اسلام میں ان حالات سے نکلنے کے لیے کیا رہنمائی دی گئی ہے؟ صبر کرے اور جزا فضا نہ کرے, ہو واویلا نہ بچائے. چینی سے پہلے کھجور یا شہد سے غذائیں میٹھی کی جاتی تھی. اب ہر چیز میں وائٹ شوگر اور ان لمٹ, تو پتہ نہیں بوری الٹتے ہیں, کیا کرتے ہیں. کھجور کا شیک بنائیں گے نا, اس پہ بھی چینی ڈالیں گے. کیلے کا شیک بنائیں گے نا, اس پہ بھی چینی ڈالیں گے. مینگو جوس بنائیں گے, اس پہ بھی چینی. یعنی یہ 3 وہ آئٹم ہے جو میٹھا کرنے کے لیے استعمال کی جائیں, اس پہ بھی چینی ڈالتے ہیں. یاد رہے فیضان مدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت کا وقت 9:15 بجے ہے. دیکھیے پروگرام مدنی مذاکرہ بروز ہفتہ مدینہ منورہ میں رات 7:45 بجے اور پاکستان میں رات 9:45 بجے براہ راست مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ